بھائی میں سمجھ سکتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں، پلیز میری خاطر۔ اوکے نو پرابلم۔ مزمل نے ایک جنٹلمین کی طرح جواب دیا اور چل دیا۔ بھائی چائے کی طلب ہو رہی ہوگی۔ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی باذلہ کی بات سن کر۔ بھائی رسمیں شروع ہونے والی ہیں، جلدی آ جائیے کہ باذلہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کال کر لینا۔ مزمل نے چلتے چلتے باذلہ کو دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنا موبائل کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر دیکھنے لگا، جس پر کافی ساری مس کال تھیں، جن میں سے 3 باذلہ کے نمبر سے آئی تھی۔ مزمل کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا۔ مزمل شادی ہال کے باہر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جی ٹی روڈ کی دوسری جانب سے مین سڑک سے اندر جاتی ہوئی ایک چھوٹی سڑک پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ گئی۔ مزمل نے اپنے وائٹ مرسیڈیز کی طرف دیکھا، جو کہ دلہن ہی کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالے کر اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈال لیے۔ اسے یاد آیا چابی تو اس نے باذلہ کو دے دی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مزمل نے پیدل ہی جی ٹی روڈ کراس کیا، سڑک کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ شادی ہال کے بیرونی دروازے سے آگے پہلے جہاں مزمل کھڑا تھا، اب اس جگہ ماہم کھڑی تھی۔ سڑک کی دوسری طرف مین جی ٹی روڈ پر بند پڑی فیکٹری اور میم گرلز ہائی اسکول تھا۔ میم گرلز ہائی اسکول۔ مزمل نے سائن بورڈ پر لکھے ہوئے لفظ منہ میں حیرت سے دہرائے۔ فیکٹری اور اسکول کے درمیان جی ٹی روڈ سے ایک چھوٹی سڑک معراج کے گاؤں تک جا رہی تھی۔ اسی سڑک پر فیکٹری کی مسجد تھی، جس کا ایک دروازہ فیکٹری کے احاطے کی طرف کھلتا تھا۔ اس دروازے پر ایک زنگ آلودہ تالا پڑا ہوا تھا۔ دوسرا دروازہ چھوٹی سڑک کی طرف تھا۔ مسجد کے اسی دروازے کے سامنے اور اسکول کے پیچھے ایک 2 منزلہ مکان تھا، جس کے دروازے اور کھڑکیاں پرانی طرز کی تھیں۔ کھڑکیوں پر پیپ لوہے کی سلاخیں اور اگلے لکڑی کے تخت تھے۔ مسجد کے اسی دروازے کے ساتھ عاقل دعا خانہ اور اس کے ساتھ حکیم عاقل انصاری کا گھر۔ فیکٹری کے پیچھے 8-10 گھر اور بھی تھے۔ اس کے برعکس جس طرف ملن شادی ہال تھا، اس طرف کافی رونق تھی۔ شادی ہال کے آجو باجو بہت سی دکانیں تھیں۔ مزمل مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ ماہم وہاں کھڑی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائشہ نے ایک دم سے کہا۔ میں یہاں ہاں۔ وہ اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہوا خوری کے لیے یہاں آ گئی۔ ماہم نے بتیسی نکالتے ہوئے جواب بیان کیا۔ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، ہوا سے نہیں۔ چلو میرے ساتھ اور کھانا کھاؤ، جلدی کرو ورنہ شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی۔ عائشہ نے حکیمیہ انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں، میرے سر میں بھی درد ہے، ماہم نے بوجھل ہو کر جواب دیا۔ وہ عائشہ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ تم ایسا کرو، اندر جاؤ، میں دوائی کھا کر آتی ہوں، ماہم نے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے اس کی کلائی پکڑی اور تشویشی انداز میں بولی، یہ سر درد والا سسٹم تو نہیں ہے، اندر کی بات بتاؤ۔ اندر کی بات؟ تم بھی کمال کرتی ہو، تم جاؤ میں آتی ہوں، ماہم نے اپنی کلائی فت سے چھڑائی اور محبت سے عائشہ کے رخسار پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ عائشہ کچھ سوچتی ہوئی ہال کے اندر چلی گئی اور ماہم اپنے گھر کی طرف۔ مزمل ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو مسجد اور گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے فیکٹری کے احاطے میں کھلنے والے دروازے کو غور سے دیکھا، جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ کہا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ لو چائے پیو۔ گلاب خان نے چائے والی ٹرے ہاتھ سے نیچے رکھ دی اور پھر سے کہنے لگا، تم چائے پیو، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ مزمل نے کچھ عجیب سی نظروں سے گلاب کو دیکھا، جو سیکورٹی گارڈ کے یونیفارم میں تھا۔ مزمل نے چائے تب کپوں میں ڈالی جب گلاب وضو کر کے لوٹا۔ گلاب نے مزمل کی طرف دیکھ کر کہا، صاحب ہم سامنے والے اسکول کا سیکورٹی گارڈ ہے، یہ چائے ہیڈ ماسٹر محمود صاحب کے گھر سے آئی ہے، ہم کو معلوم ہے تم برات کے ساتھ آیا ہے، کھانا کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ تو گلاب نے اچھی خاصی تفصیل مزمل کو دے دی، جو چائے پینے کے لیے کافی تھی۔ مزمل نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ ویری نائس، یہ تیسرا کپ کس کے لیے ہے؟ مزمل نے چائے کی تعریف کے ساتھ ٹرے میں پڑے تیسرے کپ کے متعلق پوچھ لیا۔ اپنے حکیم صاحب کے لیے، گلاب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ حکیم صاحب جنہوں نے بنش بیٹی کا نکاح پڑھوایا تھا؟ اچھا وہ مولوی صاحب؟ وہ مولوی نہیں ہیں، وہ تو حکیم ہیں، اس مسجد کا مولوی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا ہے۔ حکیم صاحب جماعت بھی کروا دیتے ہیں اور نکاح بھی پڑھوا دیتے ہیں اور پیسے بھی نہیں دیتے۔ گلاب خان نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ یہ فیکٹری کیوں بند ہے؟ مزمل نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے سوال کیا۔ سیٹ کا مرنے کے بعد اس کے بچوں نے فیکٹری چلانے کی بجائے جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا شروع کر دیا۔ اس فیکٹری کا عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ میں پہلے اس فیکٹری میں سیکورٹی گارڈ تھا۔ صاحب اذان کا وقت ہو گیا ہے، گلاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مسجد کے اندر چلا گیا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اذان کے دوران ہی حکیم صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور مزمل کی طرف دیکھا۔ 2 پیس پہنے ہوئے گوری رنگت والا ایک نوجوان صف پر بیٹھا تھا۔ اذان کی تھوڑی دیر بعد گلاب باہر صحن میں آیا۔ حکیم
صاحب اندر یا باہر؟ گلاب نے حکیم صاحب سے پوچھا۔ باہر ہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ مزمل بیگ صاحب۔ گلاب یہاں مسئلے لے آؤ۔ حکیم صاحب نے دسمبر کی دھوپ کی قدر کی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ بیگ صاحب، بڑے آدمی سے پہلے اس کا چرچا پہنچ جاتا ہے۔ آپ باسط کے سیٹ ہو، 2 فیکٹریوں کے مالک ہو، ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہو۔ حکیم صاحب، جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ مہتاب نے تکبیر کہی اور حکیم صاحب نے جماعت کروائی۔ 3 افراد نے جماعت نماز ادا کی۔ گلاب نے دعا مانگی اور مسجد سے جاتے ہوئے کہا، حکیم صاحب تمہاری چائے تھرماس میں ہے، یاد سے پی لینا۔ حکیم صاحب کے چائے پینے کے دوران مزمل سے باتوں میں مشغول رہے۔ مزمل نے باتوں کے دوران اپنا موبائل دیکھا جس پر بازلا کی کافی ساری کالیں تھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ مزمل نے حکیم صاحب سے اجازت لی اور بازلا کو بیک رنگ کی۔ وہ باتیں کرتا کرتا مسجد سے نکلا۔ جب وہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کی نظر سامنے والے گھر کی دوسری منزل پر پڑی۔ ماہم چودھری لوہے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑکی میں کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظروں نے لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیا۔ ماہم کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی اور مزمل شادی حال کی طرف بڑھ گیا۔ صرف ایک نظر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ ماہم کہاں مر گئی ہے؟ عائشہ ایڑیاں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماہم کو کال بھی کی تھی جس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ اس لیے کہ ماہم کا موبائل اس کی چھوٹی بہن مومن کے پاس تھا۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گھٹنا ایک چیز سے باندھ رکھا تھا۔ سب رسموں میں ستارہ اور شمائلہ پیش تھی۔ مزمل حال میں داخل ہوا۔ بازالہ نے دیکھا تو وہ مزمل کی طرف لپک پڑی۔ مزمل بھائی، یہ رسم تو ہمیں کنگال کر دے گی۔ بازالہ نے جلدی سے اپنا دکھڑا سنایا۔ ان کی لیڈر کون ہے؟ مزمل نے بازالہ کے کان میں ہولے سے پوچھا۔ بازالہ نے شمائلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، جس نے ریڈ چولی پہنی ہے اور سر پر جوڑا بنایا ہے۔ کمینیوں، دودھ پلائی کی طرح 10 پر ہی راضی مت ہو جانا، اس بار پوری 20,000 لینے ہیں۔ شمائلہ نے اپنا ارادہ بتایا۔ مزمل لڑکیوں کی طرف چل پڑا۔ سب لڑکیوں شور مچا رہی تھی۔ 20,000 مزمل نے ہولے سے چلتے چلتے شمائلہ کے کان کے پاس آ کر کہا، حسن کی ملکہ روپے مانگتی اچھی نہیں لگتی۔ شمائلہ نے سنا تو اس کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح خوشی سے لال ہو گیا۔ تعریف کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ شمائلہ کو بار بار مزمل کے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ تعریفی جملے نے چہرے پر تو اثر کیا تھا، ساتھ ساتھ شمائلہ کی زبان بھی بند کر دی تھی۔ اب اس کی آنکھیں مزمل پر جمی ہوئی اور وہ زبان کا کام آنکھوں ہی سے لے رہی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میدان جنگ میں دشمن فوج کی رانی کو قتل کر دیا جائے۔ اب مزمل باسط کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سب لڑکیوں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں جی، جس طرح خوشبو کی جگہ بدبو نہیں لے سکتی، اخلاق کی جگہ بد اخلاقی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح محبت کی جگہ دولت کبھی نہیں لے سکتی۔ آپ لوگوں نے باسط کو محبت سے خرید لیا ہے۔ اس کی بارات کو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ اس بارات کے ساتھ آئے ہوئے ہر افراد اس پیار کو ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ آپ کے خلوص، آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی قیمت تو ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم تو آپ کی محبتوں کا قرض اتار نہیں سکتے۔ کیوں مس، میں نے ٹھیک کہا نا؟ مزمل نے انگلی کے اشارے سے تقریر کے آخر میں شمائلہ کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ شمائلہ پر دوسرا ضرب لگایا۔ رانی کے غرور کو تعریف کی تلوار نے خیالوں کی وادی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ جی آپ سرخ چولی والی۔ مزمل نے تکلف بھی ختم کر دیا۔ ماہم بھی حال میں دبے پاؤں آ پہنچی۔ وہ آ کر عائشہ کے بغل میں کھڑی ہو گئی۔ شمائلہ گمسم آگے بڑھی اور اپنی سہیلیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے باسط کے قدموں کے پاس بیٹھی، پھر وہ چیز کھول کر کھڑی ہو گئی۔ شمائلہ نے وہ چیز مزمل کو ایسے پیش کی جیسے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ چیز دیتے ہوئے شمائلہ نے جان بوجھ کر مزمل کے ہاتھ کو ٹچ کیا۔ دونوں کے ہاتھوں کے اوپر چیزیں تھیں، اس لیے کسی کے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ شمائلہ کا یہ یو ٹرن سب نے دیکھا بھی اور نوٹ بھی کیا۔ الو کی پٹی، ستارہ نے دانت پیستے ہوئے منہ میں کہا۔ اعتراض نہ ہو تو ایک کونے سے دلہن کی سہیلی بولی۔ عائشہ نے اس سین سے نظر ہٹائی تو اپنی بغل میں ماہم کو پایا۔ اس نے ساری کہانی پر غور کرنے کی بجائے خالی اس سین پر اپنی رائے دی۔ تیری ہونے والی نند کو تو میرے ریلیٹیو نے کلین بولڈ کر دیا۔ عائشہ کے پورے جملے میں صرف ماہم کو تیرے ہونے والی نند یاد رہی۔ ہم محبت کے معراج کا راستہ چھوڑ کر معراج کے گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر کھڑے تھے، جس کی منزل شمائلہ کا بڑا بھائی چودھری شمعون تھا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ بینش نے خوشی کے ساتھ باسط کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ اب وہ اپنے پیا کے گھر جا رہی تھی۔ اس دوران مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ مزمل نے بازلا کو بتایا کہ وہ حال ہی میں نماز والی جگہ پر نماز پڑھ کر آتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا، اس لمحے ماہم اپنی سہیلی عائشہ کی کلائی تھامے
واش روم سے لوٹ رہی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی رخصتی والی جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی ٹکر مزمل سے ہو گئی۔ ماہم آگے تھی اور عائشہ پیچھے۔ ماہم زمین پر گر جاتی اگر مزمل کے مضبوط بازو اسے تھام نہ لیتے۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی لیکن اس کی دائیں ہاتھ کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے اس کی کلائی پر کافی ساری خراشیں آ گئیں۔ عائشہ نے اپنا موبائل نکالا۔ مزمل کے بازو کے سہارے ماہم لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قریب سے جی بھر کر دیکھا۔ عائشہ ان دونوں کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹوں کے بعد عائشہ ہی بولی، مزمل تھینکس، دراصل غلطی ہماری تھی۔ تم کون ہو؟ پہلے بھی تم نے مجھے ایسے ہی بلایا تھا جیسے جانتی ہو۔ جانتی تو ہوں، وہ بھی بچپن سے۔ خیر چھوڑو وہ باتیں۔ میں عائشہ انصاری، یہ میری دوست ماہم چودھری۔ ماہم کو عائشہ کی باتیں سن کر ہوش آیا کہ وہ تو مزمل کی بہنوں میں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا فراق اور چوڑی دار پجامہ درست کیا اور شرماتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ مزمل نے آگے بڑھتے ہوئے ماہم کو دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد مزمل نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے، انہیں رومال میں رکھا اور چل دیا۔ اور نظر نہیں آ رہا؟ شمائلہ نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جس نے تمہارا فیوز اڑایا تھا؟ ستارہ نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ، شمائلہ نے بے تاب ہو کر جواب دیا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ آ رہا آ رہا آ رہا، یہ کیا حال میں تسبیح؟ ستارہ نے معصومیت سے کہا۔ اب تو اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال لی ہے۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری چھوڑو اور دلہن کی کار کی طرف چلو، وہ اسی طرف جا رہا ہے۔ دلہن کی نہیں، اس کی خود کی کار ہے، شمائلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہاں، خود کی کار کی طرف ہی جا رہا ہے، تم یہاں سے تو چلو۔ دلہا دلہن گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ بلقیس بی بی بھی اپنی بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مزمل بیگ کا دوسرا ڈرائیور حنیف سفید مرسڈیز ملن شادی ہال کے سامنے ہی لے آیا تھا۔ فاضلہ اور حنیف باہر کھڑے ہوئے مزمل کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مزمل آیا، حنیف نے دروازہ کھولا۔ مزمل کار میں بیٹھنے لگا۔ اسی سمے اس کو سیڑھیوں سے اوپر شادی ہال کے مین دروازے سے کچھ آگے ماہم کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ماہم کا بایاں ہاتھ اس کے دائیں کلائی پر تھا جس پر چند خراشیں آئی تھیں۔ ماہم کی بری بلی جیسی آنکھیں اداس تھیں، اس کے برعکس شمائلہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ عائشہ نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، پھر شمائلہ پر نظر ڈالی اور آخر میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مزمل کو دیکھا۔ کار عائشہ کے پاس سے گزر کر گئی تھی۔